آؤٹ لائن ٹی وی کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین۔ عبدالرشید دوستم کو طالبان کا سب سے بڑا دشمن کہا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب پاکستان نے عبدالرشید دوستم کے ساتھ دوستی کر لی تھی، اور یہ ایسی دوستی تھی کہ عبدالرشید دوستم کی فیملی کا علاج پاکستان میں ہوتا رہا، پاکستان نے اسے فنڈ بھی کیا۔ اس کے علاوہ عبدالرشید دوستم ہی وہ انسان تھے جس نے پاکستان کو گائیڈڈ میزائل کی ٹیکنالوجی تک پہنچایا۔ مگر یہ سب کیسے ہوا، اس دوستی کا آغاز کیسے ہوا اور اس دوستی کا پھر انجام کیا ہوا، یہ سب آپ کو آج کی اس خاص ویڈیو میں بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آؤٹ لائن ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، یہ 90 کی دہائی کا دور تھا، اور یہ وہ دور تھا جب افغانستان میں سول وار جاری تھی، کیونکہ پچھلی دہائی میں USSR کے خلاف وہاں ایک جنگ لڑی گئی، اور وہ بہت خونریز جنگ تھی جس میں افغانیوں کو فتح ہوئی اور سوویت یونین وہاں سے چلتا بنا۔ لیکن USSR کے وہاں سے نکل جانے کے بعد افغانی آپس میں ہی لڑ پڑے، اور اس میں سے ایک جنرل عبدالرشید دوستم بھی تھے جو کہ وہاں کے ایک بہت ہی مقبول وار لارڈ تھے، لیکن پاکستان کی ان کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ اور وہ کس لیے نہیں بنتی تھی کہ جنرل عبدالرشید دوستم کے بارے میں کچھ اچھی شہرت نہیں تھی۔ انہیں نٹوریس قسم کا لیڈر کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بارے کہا جاتا ہے کہ وہ اقتدار کے بھوکے ہیں، جہاں سے بھی اقتدار ملتا ہے وہ اس طرف پارٹی بدل لیتے ہیں، تو ان پر کوئی اعتبار نہیں کرتا تھا۔ 80 کی دہائی میں جب USSR آیا تھا تو انہوں نے ایک دم پارٹی بدلتے ہوئے ان کے ساتھ الحاق کر لیا تھا، اور اپنے بھائی افغانیوں کے خلاف ہی لڑتے رہے۔ دوسری جانب پاکستان نے مجاہدین تیار کیے، جبکہ جنرل عبدالرشید دوستم دوسری سائٹ پر تھے، اسی لیے پاکستان کی اس کے ساتھ کبھی دوستی نہیں رہی۔ لیکن جب 90 کی دہائی آئی تو جنرل اشرف قاضی نئے DG ISI بنے، تو انہوں نے ایک دوسری پالیسی کی طرف توجہ دی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم جنرل عبدالرشید دوستم کو کیوں اپنا دوست نہیں بناتے، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ کمیونسٹ ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ دوستی نہیں کرتے۔ تو جنرل قاضی نے کہا تو کیا ہوا، اگر کمیونسٹ ہیں تو ہمارا اس سے کیا نقصان ہے؟ تو ان کے کہنے پر جنرل عبدالرشید دوستم کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ جنرل قاضی نے اپنے ڈپٹی جنرل افتخار کو جنرل عبدالرشید دوستم کی جانب اپنا قاصد بنا کر بھیجا، اور انہوں نے دوستم کے ساتھ ملاقات کی، جو کہ بڑی ہی شاندار ملاقات رہی۔ جنرل دوستم نے بڑے اچھے طریقے سے جنرل افتخار کو ریسیو کیا، جبکہ انہوں نے DG ISI کو باقاعدہ طور پر دعوت دی کہ وہ ازبکستان میں آ کر ان سے ملیں۔ جنرل قاضی اپنے ڈپٹی جنرل افتخار کے ساتھ ازبکستان میں واقع جنرل دوستم کے گھر جاتے ہیں، جہاں پر ان کے لیے ایک پرتکلف لنچ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جنرل قاضی بتاتے ہیں کہ دوستم نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو ریسیو کیا، بڑی دوستانہ گفتگو ہوئی، اور جنرل دوستم نے ان سے کہا کہ میں آپ کا بھائی بننا چاہتا ہوں، جس پر جنرل قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ناظرین، اس موقع پر جنرل دوستم نے جنرل قاضی سے ڈیمانڈ کی کہ آپ مجھے فنڈز دیں۔ اس وقت چونکہ سول وار جاری ہے تو مجھے فنڈز کی کافی کمی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے فنڈز دیں تاکہ ہمارے معاملات آگے بڑھیں۔ تو جنرل اشرف قاضی نے ہاں کرتے ہوئے شرط رکھی کہ آپ نے افغانستان میں انڈیا کو نہیں آنے دینا۔ تو ان شرطوں پر پاکستان اور جنرل دوستم کا الحاق ہو گیا، کیونکہ جو ناردرن افغانستان ہے، مزار شریف، شبرگان اور جوزجان کا صوبہ، ان علاقوں میں دوستم نے اپنا اتحاد بنایا ہوا تھا۔ پاکستان نے مطالبہ کیا کہ آپ ان علاقوں میں انڈیا کو نہیں آنے دیں گے، یہاں پر انڈیا کو اپنا قونصل خانہ نہیں کھولنے دیں گے۔ تو جنرل دوستم نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جنرل دوستم نے اپنے ڈپٹی جنرل مالک کو پاکستان بھیجا، اور پھر ہمارے DG ISI جنرل اشرف قاضی نے انہیں فنڈز دیے، جبکہ اس کے ساتھ جنرل مالک نے جنرل دوستم کی جانب سے ایک اور مطالبہ کیا، اور یہ بڑا ہی حیران کن مطالبہ تھا۔ جنرل مالک نے کہا کہ جنرل عبدالرشید دوستم کی فیملی بیمار ہے، اور جنرل دوستم چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی کا علاج پاکستان میں ہو۔ تو ہمارے DG ISI نے کھلی باہوں سے ویلکم کرتے ہوئے کہا کہ آپ انہیں پاکستان لے آئیں، اور یہاں پر ان کا اچھے طریقے سے علاج کیا جائے گا۔ اس طرح جنرل دوستم کی فیملی کو پہلی مرتبہ اسلام آباد لایا گیا، اور وہاں کے فوجی ہسپتال میں ان کا علاج کیا گیا۔ کچھ دن وہ یہاں پر زیر علاج رہے، اور پھر صحت یاب ہونے کے بعد وہ ازبکستان واپس چلے گئے۔ ویسے جنرل عبدالرشید دوستم کی زیادہ قربت ترکی کے ساتھ تھی، اور جب بھی انہیں کوئی ایسا مسئلہ درپیش آتا تو وہ ترکی سے ہی حمایت مانگتے تھے، لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے پاکستان کی جانب
दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अपनी फैमिली का इलाज पाकिस्तान में करवाने की दरख्वास्त की। नाजरीन, जनरल दोस्तम के साथ पाकिस्तान को दोस्ती के सबसे बड़े 2 फ़ायदे हुए। पहला फ़ायदा ये है कि भारत को अपने ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में ना आने देने की शर्त रखी गई और ना ही वहाँ पर कौंसल खाना कायम करने की शर्त रखी गई। दोस्तम ने इस पर बड़ी पाबंदी के साथ अमल किया। जितनी देर दोस्तम वहाँ के वॉरलॉर्ड रहे तब तक भारत वहाँ पर अपने कौंसलेट कायम नहीं कर सका। दोस्तम से पाकिस्तान को दूसरा बड़ा दिलचस्प फ़ायदा हुआ वो ये था कि जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान से निकला तो वह अपना बहुत सारा असला मज़ार शरीफ में छोड़ गया। अब वो सारा असला जनरल दोस्तम के ज़ेरे कब्ज़ा था और इस असले में सबसे ख़ास बात गाइडेड मिज़ाइल भी थे। पाकिस्तान के एक अरसे से गाइडेड मिज़ाइल की कोशिश कर रहा था कि ये वो टेक्नोलॉजी है जो कि पाकिस्तान के हाथ लगे, लेकिन ये पाकिस्तान के हाथ नहीं लग रही थी। जब पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी को ये इतलात मिली कि गाइडेड मिज़ाइल की टेक्नोलॉजी मज़ार शरीफ में पड़ी है जो कि सोवियत यूनियन वहाँ पर छोड़ कर गया है, क्योंकि ये उस वक्त बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी समझी जाती थी, जबकि ये टेक्नोलॉजी बड़ी पावर्स के पास ही मौजूद थी। उसके बाद पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने दोस्तम से रब्ता किया कि गाइडेड मिज़ाइल की टेक्नोलॉजी हमें दे दी जाए, लेकिन गाइडेड मिज़ाइल को पाकिस्तान लेकर आना मुमकिन नहीं था। तब ये तय हुआ कि मिज़ाइल को वहाँ पर ही डिसमेंटल किया जाएगा, उसके पुर्जे अलहदा करके अपने मकसद का पुर्जा हासिल कर लिया जाएगा, जिस पर दोस्तम की जानिब से रजामंदी का इजहार किया गया और इस तरह पाकिस्तान को गाइडेड मिज़ाइल की टेक्नोलॉजी जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम की वजह से मिली। अब सूरत हाल ये है कि जनरल दोस्तम तालिबान के कब्जे के बाद उज़्बेकिस्तान फरार हो चुके हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हॉटलाइन टीवी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दें।